بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ایک بین الاقوامی طریقہ کار ہے، جو شخص بھی گفتگو کرتا ہے وہ ایسے دلائل اکٹھے کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو درست صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس پر ہر کوئی عمل کرتا ہے، ہر بات کرنے والا اسی بات پر عمل کرتا ہے، یعنی وہ بات اس انداز سے کرے گا کہ اپنے آپ کو وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کا فیصلے کے لیے دیکھا جائے گا کہ جو دلیلیں اس نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دی ہیں ان کو جانچا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا۔ اگر وہ صحیح ثابت ہو جائیں تو ٹھیک درست، اگر وہ صحیح ثابت نہ ہو تو وہ غلط۔ جب شیطان نے آدم کو ورگلایا تھا تو قسمیں کھائی تھیں اور کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے بہتر چیزیں میں بیان کر رہا ہوں۔ وہی طریقہ کار آج کی دنیا میں بھی رائج ہے۔ جب بھی کوئی دوسرے کو کوئی بات بتاتا ہے، اسے ورگلاتا ہے، اسے کچھ منانا چاہتا ہے تو بات کو اسی انداز سے کرتا ہے، چاہے اسے قسمیں کھانی پڑیں، دلیلیں دینی پڑیں، لیکن دوسرے شخص کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، اس شخص کا میں نے نام نہیں لینا۔ وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان ان دونوں کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے لیے اس نے مثال کیا دی؟ مثال دی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑائی کے متقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس میں لڑے تھے؟ انہوں نے آپس میں جنگ کی تھی؟ انہوں نے آپس میں فساد کیا تھا؟ اگر انہوں نے فساد کیا تھا، لڑائی کی تھی، تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے فساد ہی نہیں کیا تھا تو مقابلہ کیسا؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، خون بہا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہا کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نے قوم میں افتراق پیدا کر دیا ہے، قوم میں فساد پیدا کر دیا ہے، قوم میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو اس کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ وہاں فوجوں کی لڑائی ہوئی ہے، یہاں پر معذرت کی گئی ہے۔ اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، لیکن انہی کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تھا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت کیا تھا، ان کا نائب بنایا تھا۔ جیسا کہ وہ مثال جو اس شخص نے بھی مثال دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ معزز ناظرین سامعین، دیکھیے یہ دنیا عارضی ہے، اس کے مفادات عارضی ہیں۔ علمی دیانت یہ کہتی ہے کہ آپ جو بات کریں گے اس کو صحیح تناظر میں کریں گے اور اس کے صحیح حقائق کو بیان کریں گے۔ صرف اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی ایک بات کرنے کے لیے اگر آپ علمی بددیانتی کریں گے، علمی خیانت کا ارتکاب کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا، اور اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ یار چھوٹی سی بات ہے، کیا حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں جنگیں ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی؟ اب جو بات کی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر کتاب کے لیے گئے، کتاب لینے کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
10 کمانڈمنٹس 10 تختیاں دیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما دیا تھا کہ تیری قوم نے پیچھے یہ کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو بہت غصہ ہوا، بہت رنج ہوئے، اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے یہ نہیں کہا، ان سے لڑائی نہیں کی، اور جو قرآن سے یہ موجود ہے کہ ان کے سر کے بال اور داڑھی کو اپنی طرف کھینچا، وہ سرزنش تھی ایک بڑے کی چھوٹے کے لیے، یہ نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے لیکن درجے میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت تھے، تو اس کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام نے جو کہا وہ بھی کافی ہے۔ کیا؟ کہ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں آپ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ میرے پیچھے تم نے قوم میں اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ تو ایک سرزنش ہے جو کی جاتی ہے، تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ جب اگر وہ جواب میں اس کی ساتھ لڑے، اس کو دلیلیں دے، تو پھر اس کو لڑائی کہا جاتا ہے، تو فساد کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ اب اس کو حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی کے ساتھ ملا دینا، یہ کیسا عجیب کام ہے، بہت زیادتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خط لکھے حضرت امیر معاویہ کو اور کہا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اسی طرح مجھ کو بھی انہی لوگوں نے خلیفہ چنا ہوا ہے۔ میں خلیفہ ہوں، تم خلیفہ نہیں ہو، تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ بات کدھر جاتی ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات جو ہے وہ کدھر جاتی ہے؟ کیسا کمال کیا اس شخص نے اس کو آپس میں ملانے کا، اور اس کو ایک بڑا علمی نقطہ قرار دیا، اور ساتھ میں یہ الفاظ کہے کہ میری بات کو علماء تو مانتے ہیں۔ یہ دوسر دینے کی کوشش بھی کی کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں تنہا نہیں، اس میں علماء بھی میرے ساتھ ہیں۔ عزیز دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں کب اس جہان سے جانا پڑ جائے۔ ہر کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کب اس جہان سے جانا ہے، اور یہاں کی 4 دن کی رونقیں، 4 دن کے نام کے لیے عاقبت کو خراب مت کرنا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عاقبت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ سکیں۔ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ، جیسا کہ سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ان کو لاؤ اور ٹھہراؤ، میں نے ان سے بات کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم کیسے معصوم بن کر کھڑے ہوئے ہو، بات کیوں نہیں کرتے؟ کہ کچھ ان میں سے اپنے ان لوگوں کو جن کی وہ پیروی کرتے تھے، جن کی بات مانتے تھے، وہ کہیں گے دنیا میں تم تو ہمارے داہنی طرف سے آتے تھے، یعنی ہر بات کو ہمیں سچا کر کے دکھاتے تھے، سچا بتاتے تھے یہ سچ ہے، اور اب کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے بھلا؟ جواب میں کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا زبردستی جو تم پر نہیں تھی، کوئی سلطان ایسی جو نہیں تھی جو ہم تمہیں مجبور کرتے، تم خود ہی ایسے تھے، تم خود ہی گناہ گار تھے۔ یہ اس بات کی عکاسی کی ہے اللہ تعالیٰ ذات نے کہ کسی بات کو سننے کے لیے اس کو ماننے سے پہلے اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی کے اعتقاد میں کسی بات کو مان لینا یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے، کوئی جب تک آپ اس کو سمجھ نہ سکیں، اس کی تحقیق نہ کر لیں، اسے ماننا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انبیاء کی بات اور ہوتی ہے، امت کی بات اور ہے۔ امت میں جو لوگ اس رتبے پر ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بات بتائیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تحقیق کریں، تحقیق کے بعد اس کو دیکھیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں ہے، اور غلط باتوں کی تشریح کرنے کے لیے، تعبیر کرنے کے لیے ان کو سچا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچ ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے اور سچ ہی باقی رہتا ہے، جھوٹ ہمیشہ جانے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہوا ہے جو دلیل سے زندہ رہا وہ زندہ رہا، جو دلیل سے مر گیا سو مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔
کل کو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں شخص نے ہمیں یہ بتایا تھا اور ہم اس پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے بھی جو کہا تھا کہ میں بنو اسرائیل کے الہ پر ایمان لے آیا لیکن قبول نہ ہوا۔ اسی طرح ہر کسی نے اپنے ایمان کا خود حساب دینا ہے، خود جواب دینا ہے، خود اس کو سوچنا اور سمجھنا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے جب ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اسی افسوس کی وجہ سے میں نے اس شخص کا نام لیے بغیر، میں نام لے سکتا تھا لیکن اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا میری نظر میں نام لینا ضروری نہیں تھا، لیکن بات میں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اپنے دکھ کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔